السلام علیکم ویورز، فلم سٹار شہباز اکمل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج کا جو ولاگ ہے وہ ہم ایک بڑی سپر سٹار ڈانسر نگو کے متعلق بنانا چاہتے ہیں، جو کہ سمجھ لیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کو جو پہلی رقاصہ کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلی رقاصہ تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت و جاذب نظر تھی، اور ان کا جو آمد ہے جہاں سے یہ آئیں وہ ہیرا منڈی تھی۔ ہیرا منڈی کا آپ کو بتاؤں کہ وہاں کی جو لڑکیاں جو ڈانس، کیونکہ ان کا ظاہر ہے کہ وہ ایک پیشہ ہوتا ہے ڈانس کرنا، تو ہماری فلم انڈسٹری کے جو لوگ تھے وہ جب نئی ہیروئن کی تلاش میں جاتے تھے تو ہیرا منڈی میں جاتے تھے۔ کوئی نئی لڑکی آتی تھی، کوئی ایسی خوبرو ہوتی تھی یا جس میں ٹیلنٹ نظر آتا تھا، اس کو لے کے آتے تھے اور فلم انڈسٹری میں اس کو کام دیتے تھے۔ وہ مختلف کردار بھی کرتی تھی، پھر وہ سپر ہٹ بھی ہو جاتی تھی، کوئی اچھے ہیروئن کے طور پہ بھی وہ وہاں سے لوگ لے آتے تھے، ایسی وہ بعد میں ان کو عزت مل جاتی تھی، وہ ہیروئنیں بن جاتی تھی۔ تو لہٰذا نگو جو تھی، ان کو بھی فلم انڈسٹری کا بھی شوق تھا، اور ان کا ایم بھی یہی تھا کہ میں پاپولر ہو جاؤں، پیسہ آئے۔ یہ جب فلم انڈسٹری میں آئیں تو خدا کی ذات پاک نے بڑی ان کو عزت دی اور بڑا نام ہوا، اور بڑے انہوں نے ایسے گانے کیے، اور تقریباً 100 فلمیں انہوں نے کی۔ اور ان کا جو مرڈر ہے، جو ان کا ایک قتل ہو گیا، تو وہ بھی سارا جو واقعہ ہے کہ اور کون کون قتل ہوا اور کیا مسئلہ ہوا، کیوں قتل ہوا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو ان کی جو فلمیں ہیں یا ان کے جو گانے ہیں ایسے جو لوگوں کو پسند آئے اور بڑے پاپولر ہوئے، ان کا میں ذکر پہلے کرتا ہوں۔ تو تو میرے ذہن میں سب سے پہلی فلم جو آ رہی ہے جس میں انہوں نے اپنا کام کیا، وہ اس کا نام تھا عشرت۔ تو اس کے بعد تقریباً جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو یہ آئٹم گرل کے طور پر، ایک آئٹم گرل کرنا، مثال کے طور پر ایک فلم میں ایک مجرا کر لینا یا کلب ڈانس کر لینا، اس قسم کے انہوں نے کردار جو تھے وہ زیادہ کیے۔ اس کے بعد ایک فلم آئی نئی لیلا نیا مجنوں، اس پہ ایک گانا ان پہ فلمایا گیا جس کے بول کچھ یوں تھے کہ دل دل سے ملے پھول کھلے۔ اور پھر ایک فلم آئی دیا اور طوفان، تو اس میں بھی گانا ان پہ فلمایا گیا، نظریں جھکی ہیں سانسیں رکی ہیں، وہ بہت مشہور ہوا۔ اور پھر ایک فلم آئی بہو رانی کے نام سے، اس میں ان پہ ایک گانا فلمایا گیا ہے۔ جو مشہور زمانہ فلمیں تھیں ان میں ماں پتر، تیرے عشق نچایا، خان چاچا، اور انسان اور آدمی، اندلیب، اور اندلیب کا جو گانا تھا وہ بھی بڑا مشہور تھا کہ جھوٹے وعدوں سے نہ دل بہلائیے۔ جھوٹے وعدوں سے نہ دل بہلائیے، ان کی کامیابیوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور پے در پہ فلمیں آ رہی تھیں اور بڑی سپر ہٹ فلمیں تھیں، اور آپ یقین جانیں کہ اسٹوڈیوز کے باہر لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی کہ ہم لائیو دیکھ لیں ان کو گزرتے ہوئے، نگو کو ایک جھلک بھی دیکھ لیں۔ اور سینماز کے اوپر بھی لائنیں ہوتی تھی، ان کا گانا جب سکرین پر چلتا تھا تو لوگ سیٹیاں اور تالیاں اور بڑکیں لگاتے تھے۔ بڑا ان کا جو تھا وہ پیریڈ، وہ بڑا گولڈن پیریڈ گزر رہا تھا۔ تو 1972 میں ایک فلم شروع ہوئی کاسو، جہاں سے ان کی جو موت کا سلسلہ شروع ہوا نگو بیگم کا، اور ان کے قتل کا واقعہ جو ہونا تھا وہ بھی وہاں سے سمجھ لیں اس چیز کا آغاز ہوا۔
کاسو فلم کے جو پروڈیوسر تھے خواجہ مظہر صاحب، تو ان کے ساتھ ان کا کوئی لو کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور خواجہ صاحب جو تھے وہ ان پہ فدا ہو گئے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بھی حامی بھر لی، ان کو بھی وہ اچھے لگتے تھے، تو ان دونوں کی شادی بھی ہوگی۔ لیکن جو نگو کے جو خاندان والے تھے، ان کی ماں تھی یا ان کے جو چچا وغیرہ تھے، جو بھی ان کا سلسلہ تھا، انہوں نے بڑی مخالفت شروع کر دی کہ بھی یہ تم نے کیا کیا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہیرا منڈی کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ایک بات جنرل میں بات کر رہا ہوں، اس چیز کا ہر آدمی کو پتہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میں کسی پہ اللہ معاف کرے بہتان لگا رہا ہوں، تو ان کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ بھی اگر آپ نے کوئی شادی کا سلسلہ یا جو بھی کرنا ہے تو یہ ہمارا کماؤ پت ہے، لڑکی کو وہ کہتے ہیں، تو یہ اگر ہمارے سے جدا ہوتی ہے جاتی ہے تو ہمیں کوئی پیسہ تو ملے زیادہ سارا، تو لہٰذا ان کو بڑا وہ مخالفت کر رہے تھے اس بات کی کہ یہ تو پروڈیوسر کے ساتھ شادی کر کے تو ہمارا تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے ایک سکیم بنائی، ان کی والدہ نے، انہوں نے کہا کہ بھی میری طبیعت خراب ہے تو میرا پتہ لینے کے لیے آؤ ہیرا منڈی میں، تو وہ کہیں وہ چلی گئی ان کے پاس شادی کے بعد، تو انہوں نے خیر ان کو بٹھا کے تو اپنی بیٹی کو بڑے بہلا پھسلا کے نا تو اس چیز پہ آمادہ کر لیا کہ بھی یہ تمہاری لائف اس بندے نے خراب کر دینی ہے، پورا پاکستان آپ کا جو فین ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس موقع پہ ہی آپ کی جوانی کا پیریڈ ہے، تو آپ ایسا کام نہ کرو، تو وہ بھی بیچاری باتوں میں آ گئی، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، تو پیار کو کھیل ہے سمجھا وہ تیرا جواب نہیں، تو نے پیار کو کھیل ہے سمجھا وہ تیرا جواب۔ تو خواجہ صاحب نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنی بیگم کو لینے جاؤں، تو وہ لینے کے لیے جب آئے ان کے گھر پہ، تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ بھی میں نے تو نہیں جانا، تو میں تو ادھر ہی ہوں، تو جو بھی ہوا وہ جو میرے سے غلطی ہوگی، جیسے بھی انہوں نے اپنا انکار کر دیا۔ خیر اس ٹائم پہ تو خواجہ صاحب واپس آ گئے، لیکن وہ پھر اس کے بعد رات کے ٹائم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ گئے، اور جا کے تو انہوں نے خیر آوازیں وغیرہ دی وہاں پہ، جو چشمدید لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا وہاں شور ڈالا، اور ان کے پاس ایک سٹین گن تھی، چادر اوپر لی ہوئی تھی انہوں نے، اور سٹین گن نکال کے انہوں نے برسٹ نکالنے شروع کر دیے، تو ان کے جو چچا تھے نگو کے، وہ سب سے پہلے ان کو گولی لگی، اور جب ان کے چچا کو گولیاں لگیں، برسٹ لگا، وہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ برسٹ بھی چل رہا تھا، تو نگو کو جب آوازیں آئیں گولیوں کی تو وہ بھی وہاں پہ آئی، اس کو بھی اسی برسٹ میں وہ گولیاں لگ گئیں، اور ساتھ 2 میوزک ڈائریکٹر تھے ان کو بھی وہاں پہ گولیاں لگ گئیں، تو پھر وہ خواجہ صاحب کو جو تھا وہ عمر قید کی سزا ہو گئی، اور وہ سزا کے دوران ہی جو تھی وہ ان کی قدرتی طور پہ موت ہو گئی کسی وجہ سے، تو ان کو پھر گوجرانوالا میں دفنا دیا گیا خواجہ صاحب کو، اور جو نگو بیگم تھی ان کو میانی صاحب قبرستان میں دفنایا گیا ہے، ان کے چاہنے والے آج بھی ان کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ دعائے خیر کرتے ہیں اور سارا سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو ویورز یہ سارا ان کا ایک واقعہ بھی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ سارا اوریجنل واقعہ ایسے ہی ہوا تھا، اور جو ان کی فنی زندگی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی کہ وہ کیسے گزری ان کی، اور کہاں سے وہ چلی اور کہاں پہ ان بیچاری کا اختتام ہوا، تو اللہ کی ذات پاک ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔